أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی علیہ السلام کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لا حسد الا علی اثنتین، کہ قابل رشک صفات میں سے یہ دو صفات ایسی ہیں جن پر زیادہ رشک کیا جانا چاہیے. ایک وہ شخص ہے رجل آتاہ اللہ الکتاب وقام به آناء اللیل، ایک تو وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن مجید کی دولت سے نوازا ہے، حافظ قرآن ہے، اور وہ اس قرآن کے ساتھ قرآن کے ذریعے سے رات کی گھڑیوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا. تو تہجد پڑھنا، قیام اللیل کرنا ویسے ہی قابل رشک. اور اس شخص کے کیا کہنے جس کو نبی علیہ السلام کی نیابت میں حضور کی یہ سنت بھی ادا کرنے کی توفیق ملی، جو اس امت کا ترہ امتیاز ہے کہ یہ امت یقرؤون القرآن ظاہرا ولم اعطها امتا، کہ ہم نے آپ کی امت کو قرآن یاد کر کر پڑھنے کی توفیق دی اور خوش قسمت بنایا. یہ آپ سے پہلے کسی امت کے ساتھ ہم نے معاملہ نہیں کیا. تو قرآن یاد کرنا اور اس یاد شدہ قرآن کو نماز میں پڑھنا، یہ قابل رشک صفت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی. تو اس سے اس قول کی بھی رد کیا جا سکتا ہے یا ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز میں قرآن کو دیکھ کر پڑھا جائے. امت کے متوارث عمل کے خلاف ہے یہ عمل. حضور کی امت کی خصوصیت قرآن کو یاد کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کے سینے کو ویران گھر سے تعبیر دی، لیس فی جوفہ شیء من القرآن، جس کے سینے میں اتنا بھی قرآن نہ ہو کہ وہ قرآن کو یاد کر پڑھے. ہاں، پورا قرآن حافظ ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ تو یعنی اللہ نور علی نور ہے، لیکن اتنا قرآن تو یاد ہو کہ جو ہر شخص زبان سے پڑھ سکے، یاد کر حافظہ کے ساتھ پڑھے. اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سلف صالحین کا طریقہ رہا. قرآن کو دیکھ کر نماز میں پڑھنا، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی عمل کثیر ہونے کی وجہ سے. یا نماز کے اندر قرآن اگر ہاتھ میں پکڑا ہے، دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو فساد جو ہے عمل کثیر کہتے ہیں، نماز فاسد ہو جائے گی. یا اگر قرآن ایک جانب رکھا ہے اور پھر دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو نماز کی حالت میں تعلم سیکھ رہا ہے، اور یہ بھی نماز کے ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کی نماز تو اللہ کی یاد کے لیے ہے. نماز میں سیکھنا نہیں ہے، نماز میں تلاوت کرنی ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا. اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ نماز کی حالت میں نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ رکوع قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ جو ہے نظر رکھنے کی تھی. اگر کوئی شخص نماز کے اندر قرآن پاک دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو وہ سجدہ کی جگہ پر نہیں نظر رکھے گا، وہ صحیفہ پر قرآن کے مقدس الفاظ پر غور پڑھ رہا ہوگا، اس پر نظر ہوگی. یہ خلاف سنت ہے. اللہ ہمیں سنت کے موافق نماز پڑھنے کی توفیق دے. اور دوسرا اس حدیث میں یہ فرمایا کہ وہ شخص جس آدمی کو اللہ نے مال دیا، رجل آتاہ اللہ مالا، مال دیا، اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے نادار لوگوں پر، یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ مسلمان کے اوپر جو مالی حقوق ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے جن کو مال دیا اس مال میں معاشرے کے نادار لوگوں کا تعلق. تو وہ صدقات واجبہ ہوں، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ صدقہ فطر کی صورت میں، یا صدقات نافلہ ہوں، حتیٰ کہ قرض، یہ بھی مسلمان کو اگر قرض طلب کرے تو
تو دینے کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ بعض صورتوں میں قرض دینا نفلی صدقہ دینے سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ قرض جس نے مانگا اس نے اپنی ضرورت کی بنیاد پر مانگا، نفلی صدقہ آپ نے اپنی سوچ کے مطابق دیا، اور مسلمان کی حاجت براری کرنا، اس کے کام آنا مدد کرنا، یہ مسلمان پر حق ہے، اور اس کی اپنی برکات اور انوارات ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کی اپنی ترغیب اور فضائل بیان کیے۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔